بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے دل میں آتی ہیں، پھر ان کو دل چاہتا ہے کہ بیان کیا جائے، کیونکہ ان میں بڑا سبق اور آگے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرا بھی دل چاہا کہ اس کی ایک ویڈیو بنائی جائے، جو جہاں تک بھی یہ ویڈیو پھیلے اور جو بھی لوگ سنیں اس سے سبق حاصل کریں اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کی بڑی کریمی اور ذرہ نوازی ہوگی۔ ذہن میں بات آئی کہ ہر آدمی کا کسی نہ کسی سے کوئی تعلق بنا ہوا ہے، اور کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق ہمیشہ بنا رہے، موت تک قائم رہے، کبھی ان کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو۔ مثلا کوئی آدمی کسی کا کوئی دوست ہے اور اس سے بہت گہرے تعلقات ہیں، سکھ دکھ کی باتیں اس سے شیئر کرتا ہے وہ، لیکن زندگی کے موڑ میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتے، یعنی دوست کا دوست سے تعلق ہے تو زندگی میں بہت بار ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے یار اگر میں نے یہ کام کر دیا اور اس کو میرے کام کے بارے میں پتہ لگ گیا تو میں اس کی نگاہوں سے گر جاؤں گا، اٹھ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ چیزیں انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب انسان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کی نظروں میں اپنا مقام بنا کر رکھوں اور اس سے کبھی بھی بگاڑ کر نہ رکھوں، تو یہ تو اللہ کا حق بنتا ہے سب سے زیادہ کہ وہ یہ سوچے، ہر انسان اللہ کا بندہ یہ سوچے کہ کوئی بھی کام میرے سے ایسا سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں اللہ کی نظروں میں گر جاؤں۔ جب انسان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا اور اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ وہ بات ناگوار بات اس کو معلوم ہو جائے جو اس نے کر دی، اور کرنے کی وجہ سے اس کو معلوم ہو گیا کہ بھئی ایسے ایسے میرے دوست نے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی نگاہوں سے گرنا ہے پھر۔ لیکن یہاں یہ سوچنا چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے انسان کہ بھئی میں اس کی نظروں سے نہ گروں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ کام کر بھی دیتا ہے پھر اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا پوری زندگی، اور وہ اس کی نگاہوں میں چڑھا رہتا ہے۔ لیکن یہاں دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، کوئی لمحہ کوئی پل ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کی نگاہ میں نہ ہوں، چاہے ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، تجارت میں ہو، گھر پر ہو، باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہر انسان ہے، ہر مخلوق ہے، جس پر ہم سب کا اللہ پر یہ یقین ہے کہ اللہ ہر وقت کا دیکھنے والا نگہبان ہے۔ تو بندے کو یہ چاہیے کہ میں اپنے اللہ کی نظروں میں نہ گروں۔ یہ سبق ہم سب کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزارا اور اللہ کی پرواہ نہیں کی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہو۔ تو اس میں گہرا سبق یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر چند یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں چڑھ جائیں، یعنی اس کی نگاہوں میں ہمارا کچھ مقام ہو جائے،
یعنی اس کی نگاہوں میں ہماری عزت ہو جائے، اس کی نظر کرم ہو جائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر پل ہر وقت یہ سوچ کر چلیں کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں ہمیں گننا پڑے۔ تو یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس میں جو عبادات ہیں، ذکر اللہ ہے، کلام پاک کی تلاوت ہے، یہ تو ساری چیزیں اہم ہیں ہی، لیکن جو مخلوق کے مخلوق پر حق ہیں یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو ان میں بھی ہمیں اللہ کا پاس رکھتے ہوئے، اللہ کو اپنی نظروں میں ہمیں سمائے رکھتے ہوئے یہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہمیں مخلوق سے بھی ایسا برتاؤ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں چڑھے رہیں، اس کی نگاہوں میں ہم گرے نہ۔ تو میرا دل چاہا تھا کہ میں ان ساری باتوں کو شیئر کروں، آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو بھی سامعین حضرات ہیں۔ کہنے کا مقصد یہی ہے، بات کہاں سے کہاں تک نکل جاتی ہے کہ کسی نے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جنت کا فاصلہ کتنا ہے، تو بتانے والے نے بتایا کہ 2 قدم ہے، صرف ایک قدم اپنے نفس پر اور دوسرا جنت میں۔ یعنی ان ساری باتوں میں جو آڑے آنے والی چیز ہے وہ انسان کا خود کا نفس ہوتا ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نفس یہ اتنا کمینہ اور اتنا دغا باز دھوکے باز ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر جلدی سے کھڑا نہیں کرتا۔ یہ تو انسان تب کھڑا ہوتا ہے اللہ کی عبادت پر، اللہ کی ماننے پر، جب نفس کو بار بار کچلتا ہے، یعنی نفس کی نہیں مانتا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی، کہنے کا مقصد یہی ہے، لب و لباب یہی ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ مجھے ہی سب سے پہلا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں اس معاملے میں اپنا آپ کو سب سے زیادہ کمزور مانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔